بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کون تھی؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری ہر عورت جانتی ہے کہ رابعہ بصری کو کہ وہ بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی۔ عرب کی عجم کی عورتوں کو پتہ ہے کہ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھی، باندی تھی۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی۔ خیر، شکل کیسی بھی ہو، خاندان کیسا بھی ہو، اولاد کے قابل تو ہو۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی۔ بانجھ اس کو کہتے ہیں جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو، اس کو اردو میں بانجھ کہتے ہیں، عربی میں عقیم کہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ پہلا تاثر شکل، تو شکل کالی تھی۔ دوسرا تاثر خاندان، خاندان غلام تھی۔ تیسرا تاثر اولاد، اولاد کے قابل نہیں، بانجھ ہے۔ میں نے بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگم خاتون کے نام تو نہیں لیے۔ میں کہہ رہی ہوں رابعہ بصری، ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ تو وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کے خاوند جلد ہی فوت ہو گئے تھے، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود آئے، خود چل کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل بھی نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تبھی تو وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں خود پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ کہیے۔ تو حضرت رابعہ کہنے لگی بتاؤ، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک دن اٹھی سالن پکانے کے لیے، دیکھا تو پیاز نہیں۔ اب پیاز کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ خادمہ۔ اب سوچ میں پڑی ہیں پیاز کہاں سے لاؤں؟ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ اوپر آئی تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کر گرا۔ جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں، ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بناتے ہیں۔ ہاں،
جب اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اس چادر سے جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا اور شور مچ گیا، ہائے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا، وہ حسن جمال، سورج چہرے پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی۔ اللہ مجھے جنت کا جوڑا پہنایا اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں تو کہنے لگی ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ یہ نہیں کہا ربی اللہ، بلکہ کہا یوں جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی تو اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی۔ منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلتے ہیں۔ یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی۔ عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے، تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربکا، من دینکا، من نبیکا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہی ہوں گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح سے نپٹ لوں گا۔ تو جبریل آئے، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں گے من ربک، تو یہ کہیں گے ربی اللہ، فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لے رہے ہیں یا تم ہمارا؟ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔